عوام کی مایوسی کو امید میں بدلنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے نکات نکالنے ہوں گے جو کم سے کم ہی صحیح، لیکن وہ جس پر ہمارے درمیان ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل ہو، ایک وسیع تر مفاہمت ہو، اور لوگوں کو سیاسی جماعتوں اور سیاسی عمل پر ان کا اعتبار قائم رہے اور اعتبار بحال ہو۔ لوگ بظاہر سیاسی جماعتوں سے بھی جو کچھ بھی کارکردگی رہی ہے حکومت کی یا جماعتوں کی بھی، اس میں کہیں وہ تنگ اور بیزار بھی نظر آ رہے ہیں۔ قومی سطح پر بھی ایک خلا ہے، دیوالیہ پن نظر آتا ہے، بینکرپسی، ایک فقدان نظر آتا ہے ایک ایسی سوچ و فکر کا کہ آئندہ کے پاکستان کے بارے میں سوچا جائے۔ آج سے ایک اشرہ پہلے اب لبنان کی جو حالت آج ہے، جو آج ہماری معیشت ہے، 10 سال پہلے لبنان وہاں پہنچ گیا تھا اور باقی 10 سال میں یہاں پہنچ گیا۔ میں ختم کر رہا ہوں۔ تو اب اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میں بہت سنجیدگی سے، خلوص دل سے ان ساتھیوں دوستوں کے پاس آئے ہوں جن کے ساتھ ہم نے ماضی میں کام کیا۔ مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے جو بھی سیاسی اکابرین اور رہنما ہیں، وہ اس سلسلے میں جو میں نے ایس او ایس کال دی ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام، سندھ کے شہروں میں، سندھ میں رہنے، سندھ کے شہروں اور خاص طور پہ کراچی پاکستان کی ترقی کا انجن ہے، معیشت کا مرکز ہے، اس کو اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اس کو مزید نظر انداز کریں۔ اور وہاں پر جو دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھا دیا گیا ہے، یعنی جو بلا شرکت غیر صوبائی حکومت نے جس طرح اپنے اختیارات استعمال کر کے مقامی حکومت، بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام کو پامال کر دیا، اس کے تصور کو پامال کر دیا، اور جو ہسپتال رہ گئے تھے اختیارات میں، ایک پہلا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جس کی جب جو قائم ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے آ کے اس کا افتتاح کیا تھا اس کالج کا، جب میں وہاں پر وزیر بلدیات تھا۔ تو اس کالج کو بھی جو کامیابی کے ساتھ پوزیشنیں آتی تھی بچوں کی، اس کو ہتھیا لیا صوبائی حکومت نے، پروونشلائز کر لیا۔ تو بھائی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے 3 ٹیئرز ہیں، مرکز وفاقی سطح پہ، صوبائی اور ایک بلدیاتی بھی ہے، تو اس کا بھی پاس کرنا ہوگا۔ تو میں یہ بات کرنے بھی میں نے یہاں پر رکھی ہے۔ جی اب آپ پہلے یہ بھی تو کہیں گے مجھے، یہ ساری میں نہیں تھوڑی۔ الرحیم، سب سے پہلے تو میں جناب فاروق ستار صاحب کا مسلم لیگ نون کے بہاف پہ شکریہ ادا کروں گا کہ یہ تشریف لائے جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فاروق ستار صاحب سے ہماری قیادت اور جماعت کا پرانا رشتہ ہے۔ یہ کراچی کی اور ملکی سیاست پہ جمہوریت کی ایک مضبوط اور توانا آواز ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جہاں اس وقت ملک کے حالات کے حوالے سے اور پوری پی ڈی ایم کی نہایت ہی تشویشناک ہم نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ملک کو بچانے کے لیے جو کردار اس وقت پی ڈی ایم ادا کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جمہوریت پسند قوتوں کو آئین کے پرچم کے تلے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو اس اکنامک سرنڈر سے نکالنے کے لیے جو کہ عمران حکومت نے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے، مجھے بحیثیت پاکستانی الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ آج پاکستان کی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا گیا ہے، اور ایک برادر ملک سے امداد لینے کے لیے سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی خوددار پاکستانی، کوئی ایسا پاکستانی جس میں اس ملک کے وقار کی اہمیت کا ایک قطرہ بھی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ چھٹا سیکٹری خزانہ تبدیل کیا گیا ہے، 5 سے زیادہ وزرائے خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور 5 سے زیادہ ہی چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ ملک
ایک نالائکی اور نااہلی کی تجربے گاہ بنا کے اس کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے 3.25 سالوں میں. وہ پاکستان جسے ہنستا بستا ہم نے چھوڑا تھا اور ہماری قیادت نے نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اور ان کی قیادت میں محنت کے ساتھ نہایت ہی جفاکشی کے ساتھ اس ملک کو پیروں پہ کھڑا کیا تھا. یہ دنیا میں سی پیک کے لحاظ سے ایک پہچان اس نے حاصل کی تھی اور مرکز بن رہا تھا. آج وہ ملک عالمی گداگر بن گیا ہے. آج اس ملک کے سفارت خانے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے. اس کی ہم تحقیقات کریں گے، چونکہ اگر یہ حکومت اپنے سفارتکاروں کو تنخواہ نہیں دے رہی تو یہ ڈیفالٹ کر گئی ہے. یہ پاکستان کے جو حالات ہیں غیر معمولی ہیں، اور ہم جیسے فاروق ستار صاحب نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ قومی سطح کے اوپر تمام جمہوری قوتیں اشتراک عمل کریں، اس میں ان کی اس کوشش کو ویلکم کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے نزدیک کراچی پاکستان کے معیشت کا دل ہے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے اور نواز شریف صاحب نے 2013 میں سب سے پہلا قدم کراچی کے امن کو قائم کرنا، کراچی کے اندر روشنیوں کو بحال کرنا اپنی ترجیح متعین کی. اور ہم نے الحمدللہ وہ کراچی جہاں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور پرچی مافیا اور معیشت بند، کارخانے بند، سرمایہ کار بھاگ رہا ہے، اس کراچی کو وہاں کے کراچی کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، سب قوتوں کے ساتھ مل کر نواز شریف صاحب نے اس میں امن بحال کیا. آج کوئی کراچی کی ماں یا بہن جب اس کا بیٹا یا شوہر گھر سے نکلتا ہے تو مسلح پر نہیں بیٹھتی، لوگ امن کے ساتھ سفر کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی جس نے 14 سیٹیں لیں اور حکومت بنائی، اس نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. تو کراچی کے اندر جو ترقی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، اور مسلم لیگ نون کا بلدیاتی اداروں کے حوالے سے موقف ہے کہ جمہوریت اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی، جب تک کہ تیسرا درجہ جمہوریت کا مؤثر طور پہ قائم نہ کیا جائے. اور جو بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کے، چاہے وہ کراچی ہے، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، ان شہری آبادیوں میں مؤثر بلدیاتی اداروں کا قیام مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے. اور اس کے لیے ہم تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کام کریں گے. اور اب آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کو جن خطرات کا سامنا ہے، اگر معیشت کا جہاز اڑ نہیں رہا تو کیبن کرو بدل کے یہ جہاز نہیں اڑے گا. اب پائلٹ کو بدلنا ضروری ہے. فاروق بھائی، آپ نے تمام تفصیلی بات کی اور احسن بھائی نے بھی بات کر دی. اندر جو ملاقات ہوئی ہے، ایک تو اس کا بتائیے کہ کیا کوئی فیصلے بھی ہوئے ہیں یا صرف آپ نے یہ ایشوز کے اوپر بات کر لی، لوگ پڑھتے بھی ہیں اخبارات میں. سیکنڈلی، آپ کیونکہ سندھ سے تعلق ہے اور جی ڈی اے، ایم کیو ایم اس وقت اتحاد میں ہے حکومت کے، انہیں کتنا رام کرنے کے لیے آپ اپنی سروسز دیں گے کہ وہ اس حکومت سے بھی جان چھڑوائے، اور اس پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، جو ہماری اندر بات چیت ہوئی اس کا ایک خلاصہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایشوز پر بات ہوئی. لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ، اور ظاہر کہ مقصد بھی یہ کہ یہ گفتن نشستن برخاستن تو نہیں تھی نا، اور جو ملک کی صورتحال ہے اور جو لوگوں کی حالت اظہار ہے، معیشت کی جب میں نے بات کی تو اس کی انڈیکیٹر میکرو اکانومی نہیں ہے کہ گروتھ ریٹ اب کتنی ہوگی، آئی ایم ایف کہاں کہاں میں ریسکیو کرے گا، ہم نے اپنی معاشی خود مختاری کو کہاں کہاں گروی رکھا ہے، بلکہ اصل انڈیکیٹر تو یہ کہ ہم غربت یا جو مہنگائی اور بے روزگاری اس کے خاتمے کے لیے کیا ہوگا. تو ہم نے بڑی سیرحاصل گفتگو کی اور یہ طے کیا کہ 2 طرفہ ہم کمیٹی ایک بنا رہے ہیں. میں نے اپنے 4 ساتھیوں کے نام بھی دیے ہیں اور احسن اقبال بھی اپنے 4 ساتھیوں کے نام دیں گے، اور اس پر کراچی اور لاہور میں ہماری ملاقاتیں رہیں گی. اور کراچی کے سیاسی منظر نامے میں آگے جو بھی امکانات ہیں، میں تو جب یکجہتی کی بات قومی سطح پر کر رہا ہوں تو میں ظاہر ہے کہ سندھ کے شہروں اور کراچی میں بھی جو خلا ہے اس کو بھی پر کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو
تو میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا کراچی میں ابھی خودکشی میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ وہاں کے 2 نوجوانوں نے حال ہی میں خودکشی کی. جن کی جیبوں میں پیسہ ہے وہ کہیں سے بھی آیا, وہ شاپنگ مالز میں اگر گھوم رہے ہیں تو ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو شاپنگ مال کی 3ری منزل سے چھلانگ لگا کر اس مال کی مین لابی میں اپنی جان دے دیتا ہے. تو یہ حالات ہیں. تو میں لوگوں کی آواز بن کر یہاں پر آیا ہوں. تو اس سوال ہے احسن صاحب سے, رفیق صاحب سے, آپ کی باتیں بالکل معیشت صحیح پہ نہیں جا رہی, مہنگائی, بے روزگاری, لوگ پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں. پی ڈی ایم ہر دفعہ ایک نئی تاریخ دیتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو یہ پی ڈی ایم آخر کب میدان عمل میں آئے گی؟ لانگ مارچ کی بھی باتیں کی جا رہی تھی, یہ کب تک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے پی ڈی ایم نے اپنی جدوجہد شروع کی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم پورے پاکستان میں مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور بھرپور حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اس پہ حجاب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا تھا, اگر مشترکہ اجلاس کے اندر ٹیلی فونوں کی مدد نہ آتی تو یہ حکومت ٹوٹ گئی تھی. یہ حکومت ٹیلی فونوں کے ذریعے بچی ہے. لیکن جو پی ڈی ایم کا احتجاج ہے اور جو اس وقت عوام کی آہو پکار ہے, میرا خیال ہے کہ بہت جلد ٹیلی فون بھی ان کی جو آواز ہے وہ نہیں رہے گی اس طرح جیسے کہ مشترکہ اجلاس میں ہے. چونکہ اس جو مردہ کو اٹھانے کے لیے اب جو بھی اپنا کندھا دے گا وہ بھی خود کو گندا کرے گا. یہ بتائیے گا کہ لاہور میں پرسوں 133 کا الیکشن ہے اور وہ یہ خالد صاحب رہیں گے. 3 آدمی آپ پوگم کی بھگائی کر لیں. پرسوں لاہور میں 133 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے پہلے ابراہیم پہلے آپ بات کر لیں پھر بھائی کر لیں, لیکن اس کو ختم کریں. نماز بالکل قریب ہے. آپ کی جو ایم کیو ایم تھی ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا پکشم کے حوالے سے, ان کا بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا. آپ کی ایم کیو ایم جو تھی اس کے حوالے سے کیا وہ تمام چیزیں اس کو اب ہم ختم سمجھیں؟ سیکنڈلی آپ آج کل کس وکٹ سے کھیل رہے ہیں یا دونوں وکٹ سے؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ علامت ہو, لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہم پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل اور اولادیں ہیں, اور شاید مسلم لیگ کا یہ خاصہ ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی ایک تاریخ ہے اور ان کا ایک کردار ہے. تو میرے خیال میں بنیاد کو لیں, علامتوں کو چھوڑ دیں. ویسے میں قطع کلامی کروں, یہ جو ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ جس بھی دھڑے کے لوگ ہوں مائنڈ سیٹ چھوڑ دیں. ان سب کے جو والدین تھے وہ مسلم لیگی تھے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ پرسوں الیکشن ہے 133 کا, آصف زرداری صاحب مستقل لاہور بیٹھے ہیں, اس کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہے؟ لاہور کا خواجہ صاحب ہیں. 5 دسمبر کو NA133 میں الیکشن ہے. انشاءاللہ تعالی کل اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے, کل پریس کانفرنس کریں گے. جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی تو میدان سے بھاگ چکی ہے. ایک اور سیاسی جماعت وہاں موجود ہے جس نے 5500 ووٹ لیے تھے. جو شکایات آئی تھیں اس پر میں کھل کے جان بوجھ کے بات نہیں کر رہا, کیونکہ جب ہم بہت کھل کر بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت ایک متحدہ پارلیمنٹری اپوزیشن بنی ہوئی ہے, اسے نقصان پہنچتا ہے. لیکن جو کچھ NA 133 میں کیا گیا ہے یہ کسی طرح پر مناسب نہیں تھا. جو جعلی ویڈیو بنائی گئی تھی مسلم لیگ نون کے پوسٹر لگا کے, وہ لوگ آپ کے علم میں کہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے, اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ PMLN اس طرح کے مکروہ دھندے میں شامل نہیں تھی. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جن کے ساتھ الیکشن میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہو رہا ہے تو ہم نے مشورہ اعلیٰ ترین سطح پہ یہ ضرور دیا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو مشورہ اپنے سیاسی مخالف کو بھی ذمہ داری کے ساتھ اور دیانت